ثقافت کا ذمہ دار تو اگر بنیادی ذمہ داری ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی ہے، اصل میں سارا نظام بگڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو آئیڈیا تھا، پہلے میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ جی پلیز جی۔ مری کے رستے میں سیاحوں کی المناک اموات پر نہایت مضطرب و دل گرفتہ ہوں۔ ضلعی انتظامیہ خاطر خواہ تیار نہ تھی کہ غیر معمولی برف باری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد نے عالیہ میں تحقیقات اور ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے کڑے قواعد لاگو کرنے کے احکامات صادر کر چکا ہوں۔ 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد احکامات صادر کیے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ آئی جی کے ذریعے، چیف سیکرٹری کے ذریعے، آئی جی کے ذریعے حکومت چلائیں گے جیسے وہ پختونخوا میں چلاتے تھے، اس لیے کہ وہ پرویز خٹک سے نامطمئن تھے۔ انہوں نے کسی دانا آدمی سے مشورہ کیا ہوتا تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ مشین میں سارے پرزے ٹھیک ہونے چاہیے اور چیف منسٹر سب سے اہم پرزہ ہے۔ ایک طرف انہوں نے یہ سوچا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے سسٹم چلاؤں گا، دوسری طرف چیف منسٹر کے کہنے پر 4-5 دفعہ آئی جی اور چیف سیکرٹری بدل دیا۔ بالکل کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا، ان کا پرنسپل سیکرٹری، آئی جی اور چیف سیکرٹری۔ بات یہ ہے، چیف منسٹر کا حال تو یہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ایک سکول ٹیچر جتنی اہلیت رکھتا ہے کسی کے گاؤں میں۔ چیف منسٹر کا حال تو یہ ہے کہ آج کے دن بھی وہ 2.5 گھنٹے ایک ایسی میٹنگ میں بیٹھا رہا جس میں یہ بات زیر بحث ہی نہیں آئی، اور جس میٹنگ میں وہ گیا، جہاں جس پہ گفتگو ہوئی، وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ وہ فوکس کر ہی نہیں سکتا، اس کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف کے زمانے میں برف باری سے پہلے میٹنگ ہوتی تھی، حالانکہ ایسی برف باری تو نہیں ہوتی تھی، یہ تو اتفاقاً بہت غیر معمولی واقعہ ہو گیا نا۔ ایک میٹنگ ہوتی تھی، اس میں اصول طے کر لیے جاتے۔ شہباز شریف کیا ہے؟ شہباز شریف ناٹ اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر، سینٹرلائز کیا ہوا تھا چیزوں کو، کرپٹ بھی اللہ کا فضل و کرم سے بے پناہ ہے۔ پرویز الہی نے بھی نکتہ چینی کی ہے، اس سے نظر اندازہ، میری ان سے بات تو نہیں ہو سکی، میں چیک بھی نہیں کر سکا، ان کے دور میں بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہوگی، اور پرویز الہی کے زمانے میں تو ایڈمنسٹریشن شہباز شریف سے بھی بہتر تھی۔ فرق یہ ہے کہ اس کو تالی بجوانے کا شوق کم تھا۔ شوق تو تھا تالی بجوانے کا، ہر ایک کو ہوتا ہے، اور چودھری پرویز الہی کو بھی کم نہیں ہے، لیکن شہباز شریف جتنا نہیں۔ شہباز شریف کی تو ٹاپ پرائرٹی تھی تالی بجوانا، اور فوٹو شوٹ۔ عمران خان صاحب کی بھی ٹاپ واحد پرائرٹی تالی بجوانا، کام بڑے کیے انہوں نے، لیکن تالی بجوانے کے لیے کام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے تازہ ترین چیک نہیں کیا، لیکن جب تک حفیظ صاحب محکمہ موسمیات کے سربراہ تھے، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا، دنیا کے 8، غور سے سنیے گا، دنیا کے 8 بہترین محکمہ موسمیات میں سے ایک پاکستان کا محکمہ موسمیات تھا۔ اب کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ 5 اکتوبر کا زلزلہ آیا، حفیظ صاحب اپنے گھر سے نکلے، انہوں نے بجلی کے کھمبے کو ٹیڑھا ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی جب وہ دفتر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ اچھا، 12 منٹ کے اندر وہ اطلاع دے چکے تھے۔ نہیں، میرے خیال دفتر تو نہیں جا رہے تھے، تو ذرا ارلی آیا تھا، وہ مارکیٹ جا رہے ہوں گے، سودا سیلف لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ 12 منٹ کے اندر انہوں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر کو بتایا، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کو بتایا، پھر کیبنٹ ڈویژن کو بتایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بتایا، چیف منسٹرز کو بتایا، تمام لوگوں کو، چاروں چیف منسٹر کو اطلاع دی، اور دفتر پہنچے تو ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ اس وقت جو پشاور کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے علاقے کا چکر لگایا اور اعلان کیا کچھ نہیں، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ شیخ رشید صاحب جہاز میں بیٹھنے والے تھے، ان سے پوچھا اخبار میں سے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں نے پتہ کر لیا، اور ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ فرق ہوتا ہے ذمہ داری اور احساس غیر ذمہ داری کا، اور احساس ذمہ داری کا۔ ہمارا محکمہ موسمیات کی جو تھی وہ استعداد کتنی تھی؟ صدر فاروق لغاری نے کہا میں شمالی علاقے میں جانا چاہتا ہوں، ان کو بتایا گیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آندھی آئے گی، ہیلی کاپٹر نہ اڑائیے گا۔ انہوں نے اڑایا،
تجربہ کرنے کے لیے وہ وہاں تک پہنچے اور ذرا سا اڑایا تو پھر انہوں نے ہنس کے کہا کہ حفیظ صاحب نے ٹھیک کہا تھا۔ میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا آپ کو اطلاع تھی زلزلے کی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کے پاس پڑی رہی اطلاع، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف تو خیر کچھ متحرک ہوتے ہیں، دو گیو دا ڈیول از ڈیو۔ ارباب رحیم سے میں نے پوچھا آپ کو اطلاع تھی؟ اچھا، یہ تو ان سے میں نے بعد میں پوچھا۔ ارباب رحیم گیا شوکت عزیز کے پاس کہ مجھے بر وقت اطلاع نہیں دی۔ میں نے کہا فیکس نکالی، حفیظ صاحب نے کہا یہ ہے فیکس، اطلاع زبانی بھی دی، تحریری طور پہ بھی دی۔ اچھا، حفیظ صاحب کو ساتھ لے کے شوکت عزیز کراچی گئے، ارباب رحیم کو بلایا اور معاملہ سارٹ آؤٹ کیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے بر وقت اطلاع دی۔ اب کیا ہوا؟ اب بھی این ڈی ایم اے نے کہا کہ ہم 3 دن سے نظر رکھے ہوئے تھے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ آپ کا کام نظر رکھنا ہے، آپ کا کام تھا چیختے۔ جب آگ لگنے والی ہو، کسی ملک میں آگ لگ چکی ہو، اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ کو، تو آدمی چیختے ہیں، نظر نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اگر اتنے متعدد واقعات کے باوجود اور اس واقعے کے باوجود عمران خان صاحب بزدار صاحب کو برقرار رکھنے پہ مصر ہیں تو ان کی مرضی، وہ اپنی ضد پوری کر لیں۔ اس کے اور نتائج ایک کے بعد دوسری طرف دیکھیے، ایک ہے آسمانی آفت ہے، بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران ہیں، مادر ایام ہیں، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اتنا نقصان امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا، جاپان میں کیوں نہیں ہوتا؟ جہاں پر شدید مجھے برفباری ڈاکٹر پڑتی شعیب ہے۔ سڈل نے بتایا کہ برف باری ہوئی، ٹرین لیٹ ہو گئی، کچھ اور چیزیں ہوئیں۔ جب ہم جاپان کے ریلوے اسٹیشن پہ اترے، یعنی جہاں سے چلے تھے وہاں سے فرض کیجئے ٹوکیو پہنچے، ہر ڈبے کے آگے ریلوے کے اہلکار کھڑے تھے، جو گاڑی لیٹ ہوئی تھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، اس کے حساب سے وہ پیسے دے رہے تھے ہر مسافر کو۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں لندن سے آیا، میرے بچے کا کھلونا کھو گیا برطانوی ایئر لائن میں۔ میں نے برٹش ایئر لائن کے ہیڈ آفس کو خط لکھا کہ میرے بچے کا کھلونا کیسے کھو گیا، ہم نے تو آپ کے سپرد کیا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے جواب میں معذرت کی، کھلونا خرید کے واپس بھیجا اور اس سے بہتر کھلونا واپس بھیجا۔ یہ ہوتی ہے مینجمنٹ۔ مری کی جو انتظامیہ ہے پرلے درجے کی کرپٹ اور بحث ہے۔ میں ملا چیف سیکرٹری صاحب کو، آپ کو پتا ہے وہ میں ایشو جو ہے 4 مہینے اس کو پرسو کرتا رہا کہ 8 منزلہ بلڈنگ کیسے بن رہی ہے۔ ایک ایم این اے بنا رہا تھا، غیر قانونی والا سارا سسٹم، ایک ایم این اے بنا رہا تھا، اس کا فرنٹ مین بنا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹی وی پہ بات کرتا ہوں، کالم لکھتا ہوں، خط کرتا، وہ اپنا میسیجز بھیجتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ ڈپٹی کمشنر فون ہی نہیں سن رہا تھا، کمشنر نے سنا، اے سی جو ہے مجھے چکما دے رہا تھا، سر کل گرا دیں گے، پرسوں گرا دیں گے، سر منڈے کو گرا دیں گے، سر جمعرات کو گرا دیں گے۔ میں جناب گیا چیف سیکرٹری کے پاس، ٹائم لے کے ان کے خدمت میں حاضر ہوا، اور بیٹھتے ہی میں نے یہ کہا کسی تمہید کے بغیر، آپ کا ایسی کرپٹ ہے اور وہاں 8 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے۔ انہوں نے مجھے جواب دیا 8 منزلہ بلڈنگ کی اجازت نہیں ہے، بیسمنٹ +2، اور آپ نے ٹھیک کہا ایسی کرپٹ ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں اسے برطرف کر چکا ہوں، حالانکہ میری آپ کی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے نیا اے سی لگایا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے وہ ایم این اے جو میرا ذاتی دوست ہے، گہرا ذاتی دوست ہے، اس کو ٹکٹ ملنے میں میرا حصہ ہے شاید سب سے زیادہ، وہ مجھے فون پہ فون کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسے کہا، ایک فون سنا اور اسے کہا مجھے فون نہ کیا کرو، میں ظلم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس عورت کو دھکے دیے گئے، اس کا تمسخر اڑایا گیا، اس کا دروازہ توڑا گیا، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر میں نے آئی جی صاحب کو تلاش کیا، ان سے ملاقات نہ ہو سکی، انہوں نے کہا ڈونٹ یو وری، میں ابھی اس کو چیک کرتا ہوں۔ اگلے دن وہ پولیس افسر اس خاتون کی دہلیز پہ بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں، اور جب آپ بے حس ہو جائے، بے حسی ہے، بے حسی۔ ابھی کراچی پہ ہم بات کریں گے تو بتائیں گے۔ دیکھیے نقصان تو ہونا تھا، دوسری طرف ہے اتنی بے شعوری ہے، اتنی کم فہمی ہے۔ او بھائی وہ اتنی برف گر رہی ہے، آپ 1 لاکھ گاڑیاں گئے، کیپیسٹی تو 31-32 ہزار کی ہے۔ دیکھیے داخلی جو ہے جی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 31 سے 32 ہزار گاڑیاں صرف جا گاڑیوں سکتی کی ہیں۔ کیپیسٹی ہے۔ ہر وہ شخص جو کبھی مری گیا ہے، ہم بھی گئے مری 12،
برفباری کے موسم، بارہ تو نہیں 2-4 دفعہ گئے، جب برف گرنے لگتی ہے، گرنی شروع ہوتی ہے تو فوراً گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور شہر سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ برف گر رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے کہ برف غیر معمولی طور پہ گر رہی ہے، اور مسیریں جانے کے لیے وہ راستے بند ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ اور جانے کے لیے۔ جب سیاحوں کو روکا جاتا ہے تو مری کے جو تاجر ہیں وہ شور مچاتے ہیں، اب ہمارے رزق کا دروازہ بند کر رہے ہیں، 10 20 50 آدمی مر جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہارون صاحب آپ کی ہمیں بعد میں اپنی بات سنیں۔ اور صداقت عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مری کے لوگوں نے بڑی مدد کی چند لوگوں نے، جنہوں نے کی، خدا انہیں خوش رکھے، اس کا اجر دے۔ اگر یہ سوات ہوتا، لوگ اپنے گھروں کے، حجروں کے، ڈیروں کے دروازے کھول درست، دیتے۔ بالکل صحیح بات، بالکل۔ مری ایک ایسا شہر ہے جسے سیاحوں کو گریز کرنا چاہیے عام حالات میں بھی، وہاں تو مافیا بن گیا ہارون اس صاحب۔ لیے وہ مارتے ہیں مسافروں کو۔ ایک کمرے کا کرایہ ایک آدمی سے 1000 روپے لیتے ہیں، ایک سے 3000 روپے لیتے ہیں، ایک سے 7000 روپے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ابھی صورتحال کیا ہے؟ کم سے کم 25,000 ایک رات کا، اور زیادہ سے زیادہ 40 سے 50,000 ایک رات کا۔ انہوں نے جی اتنے پیسے لیے جماعت اسلامی والوں نے، خدا ان کا بھلا کرے۔ میں نے وہ بلڈنگ دیکھی ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک بلڈنگ ہے، وہ انہوں نے کھول دی، ہیٹر لگا دیے، اس میں کتنے آدمی سما سکتے ہیں؟ لیکن جتنے سما سکتے ہیں انہیں ہیٹر بھی لگائے، کھانے کا بھی بندوبست کیا۔ اور غالباً غزالی فاؤنڈیشن کا وہ ادارہ ہے، میں کوئی 20 سال پہلے وہاں گیا تھا۔ حکومت نے بھی فائنلی یہ کیا، اس لیے کہ جب وزیر اعظم صاحب کے علم میں آیا، بزدار صاحب کو تو کچھ کر نہیں سکتے، بزدار صاحب تو پانی کی یہ بوتل بھی اٹھا کے یہاں سے یہاں نہیں، المیہ یہی ہے ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم صاحب کے علم میں آیا پھر گیسٹ ہاؤس کھول دیے گئے، پھر سرکاری عمارتیں کھول دی گئیں، لیکن کام کس نے کیا؟ فوج نے۔ اب آپ دیکھیے میڈیا کا رویہ، ایک خاتون نے، مشہور خاتون نے میسج کیا ہے کہ اب عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس کی ذمہ داری بھی پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے۔ ایک دوسرے اخبار نے بھی، اس نے جو ماتوب ہے اس وقت حکومت کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، اس نے ایک تصویر چھاپی کہ یہ دیکھو ایک فوجی جوان جو ہے وہ ایک آدمی کو بچا کے لے جا رہا ہے۔ میڈیا کا بھی کمال ہے کہ بھئی آپ کو اس وقت سیاست کی سوچ رہی ہے، 22 آدمی تو کنفرم ہے، ہو سکتے 30-40 22 تک ابھی کنفرم کر دیا ہے، شیخ صاحب بھی بات یہ ہے کہ لوگ برفباری سے نہیں مرے ہیں، دنیا میں اس سے زیادہ برفباری ہوتی ہے، بے حسی سے مرے۔ غلام حسن، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، غلام اسحاق خان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ واک کرنے کے عادی ہیں رات کے کھانے کے بعد، کہ ماسکو میں وہ کمرے سے باہر نکلے اچھا، اور انہوں نے واک کرنے کی کوشش کی، -40 ہوتا، -40، یہاں -40 نہیں تھا، تو انہیں پتا چلا کہ وہ واک نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے بھی شاید وہ فلم دیکھی ہو، میں نے بھی دیکھی ہے، سوشل میڈیا پہ اب تو کوئی چیز چھپی رہتی نہیں، ماسکو کے مسلمان برف سے وضو کرتے ہیں۔ وہ ایک مجھے نام یاد نہیں رہا، ون آف دی ٹاپ فلاسفرز، اس نے کہا تھا there is no bad weather, it is bad clothing۔ جب آپ بندوبست نہیں کرتے اور آپ جانتے نہیں آپ کو کیا کرنا ہے، -40 ٹمپریچر میں انسان زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اسکیموں زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے جہاں سارا سال برف گرتی رہتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو تمیز سکھانی ہوتی ہے کہ بھائی احتیاط کریں، اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں، زندگی قیمتی ہے۔ مرے اس طرح ہیں کہ ہیٹر چلا دیا، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہوتا یہ ہے دنیا بھر میں جہاں ایسی برفباری ہوتی ہے، کیلیفورنیا کی ہائٹس پہ ہوتی ہے، فرض کیجئے، وہ گاڑی بند کریں گے، اپنا کیمپ وہ نکالیں گے، خیمہ نکالیں گے، اس میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بندوبست کریں گے کہ ٹوپی صحیح پہنی ہوئی ہو، لباس صحیح پہنا ہوا ہو، جس سے گرمائش میسر آ سکے، کوئی ہیٹنگ کا بندوبست ہو۔ یہ ہے قصہ، اور یہ ایک حادثہ ہو گیا، اس میں ہم روئیں گے، پیٹیں گے، شور مچائیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، کچھ دن میں ہم اس کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، حکومت کی بھی بات کر دی آپ نے، عوام کی بھی۔ فواد شاہ صاحب کہہ رہے تھے ایک ہفتے سے انتظامیہ الرٹ جاری کر رہی تھی کہ بڑی تعداد میں سیاح وہاں جا رہے ہیں۔ الرٹ نہیں جاری کرنا تھا، ہر خبر نامے میں یہ بتانا تھا کہ خطرہ ہے،
کیا نہیں وہ تو ہمارے لوگ بھی کمال کے ہیں نا، منع کرنے کے باوجود جاتے رہے. ہارون صاحب جہاں سے ٹول پلازا سے لوگ گزر رہے ہیں، ٹول ٹیکس ادا کر رہے ہیں، کیا اس جگہ کو بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں وہی روک دینا چاہیے. یہی تو غلطی کی ہارون صاحب، ٹول ٹیکس وصول کرتے رہے، 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں وہاں پر پہنچ گئیں اور اس کے آپ نتائج نے ہمارے ڈسکریج سامنے ہیں. کیا آپ نے پریکٹیکلی ڈسکریج نہیں کیا، آپ نے زبانیں ڈسکریج کیا، آپ نے انسانوں کا مرنے دیا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے قدرتی آفت تھی، لیکن جو بھی قدرتی آفت آتی ہے، یعنی پولیس کا حال یہ ہے، وہ اتنی خوف زدہ ہے، نہ وہ تاجروں کو روک سکتی ہے، وہ نہ جانے والوں کو روک سکی. پھر رینجرز کو بلانا پڑا اور امدادی سرگرمیوں کے لیے. یہ ہم نے کس لیے بنایا ہے این ڈی ایم میں؟ اس لیے بنایا ہے تاکہ آنے والے ڈیزاسٹرز کے حوالے سے پتہ چل سکے. پھر فوج کو بلانا پڑتا ہے. بھئی کیا سول ادارے آپ نے بنائے؟ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں سول اداروں کو کتنا بہتر کیا ہے. چیف سیکرٹری کے ذریعے چلا لوں گا، آئی جی کے ذریعے چلا لوں گا، اور ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر بنا کے رکھوں گا. صوبہ برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کو میں تھپکاتا رہوں گا، میں اس کو رکھوں گا، اس کو رکھوں گا، تھپکاتا رہوں گا، سپورٹ کرتا رہوں گا. شہباز شریف کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، اپنی ذات کے لیے سوچتا تھا، اپنی ذاتی سیاسی ترجیحات پہ ترقیاتی منصوبے بناتا تھا. اتنی تو تمیز مگر انہیں بھی ڈینگی کیا آیا تو صبح 6 بجے اٹھ بیٹھتا تھا نا، درست. اور سرکاری افسروں کو بھی بلا بھیجتا تھا. اس نے فائٹ کیا نا. اس کے عثمان بزدار صاحب کے دور میں ڈینگی آیا، انہوں کا موسم ٹھیک ہوگا تو صحیح ہو جائے گا، سردی زیادہ پڑے گی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 2-4 سال میں مر جاتے. شدید بارشیں ہوتی تھی اور صاحب چاہے فوٹو شوٹ، مگر شہباز شریف صاحب نکلتے تو تھے باہر. نو فوٹو شوٹ. دیکھیے یہ طنز کرتے ہیں، نکلتے Give تو the devil تھے، his due. وہ باہر نکلتا تھا، نکلتے تھے، کوشش درست کرتا بات تھا. ہے یہ. پرویز الہی اس سے بھی بہتر تھا، وہ باہر نہیں نکلتا تھا، اتنا تصویریں نہیں چھپواتا تھا، لیکن وہ منصوبہ بندی پوری کرتا تھا، افسروں کو موٹیویٹ رکھتا تھا. وہ 6 بجے کی بجائے 9 بجے میٹنگ بلاتا تھا، لیکن ان کو موٹیویٹڈ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا بھئی جو ہو سکتا ہے کرو. اچھا بھئی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات یہ عمران خان صاحب ابھی بھی سوچ رہے ہیں شہباز شریف کا بھی حال یہ تھا، سنیے، شہباز شریف کا بھی حال یہ تھا کہ ہی واز ٹولڈ 100 ارب روپے چاہیے، سیوریج پرانا ہو چکا ہے. اب کراچی پہ میں آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی کا سیوریج قیام پاکستان سے پہلے ڈالا گیا تھا، بہت سے 70-80 سال پرانا ہے. تو اس کے لیے 300 ارب چاہیے، وہ دینے کے لیے زرداری صاحب تیار نہیں ہیں. لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں. شہباز شریف نے کہا میں 100 ارب روپے زمین کے نیچے نہیں دبا سکتا، یعنی لوگ مرتے ہیں تو مریں. آپ نے غور کیا؟ جی جی، شو آف ہونا چاہیے زمین کے میں وہ چیز بناؤں گا جو نظر آتی ہو، شو آف ہونا چاہیے، جو سامنے نظر آتی ہو، جس پہ مجھے داد ملے، جس پہ مجھے ووٹ ملے. انسانی زندگیوں کو کسی کو انسانی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سانحہ مری کے اوپر انکوائری کا حکم دے دیا عمران خان صاحب نے. صاحب نہیں وہ ٹھیک کیا، وہ تو انکوائری کا حکم دیا. ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. کیا اپنی غلطیوں کا ازالہ بھی ہوگا اس میں؟ جب تک وہ سول سروس کو ٹھیک نہیں کرتے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ بزدار صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ اپنے اس گھر میں جا کے رہیں جس کی غربت کا رونا رویا انہوں نے. میں وہ گھر دیکھ کے آیا ہوں، وہ بہت بڑا گھر ہے. ان کے بہت سارے گھر ہیں، ایک گھر نہیں ہے، ان کے بہت سارے گھر. وہ بہت بڑا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، اس میں عمرا رہتے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں، ان کے گھر میں وہ سولر پینل لگے ہوئے ہیں، اور اس گھر میں وہ رہتے نہیں ہیں. جس گھر کا حوالہ دیا گیا تھا اس میں بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہارون صاحب وہاں پہ آپریشن تو جاری ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ کوئی آپ کی بات ہو سکی ہے؟ مری کے حوالے سے بھی اعلان یہ ہے کہ اتوار تک کلیئر ہو جائے گا. میں نے اس سے کیا بات کرنی تھی؟ جہاں فوج پہنچ گئی، خاکی وردی والا وہاں جہاں چلا گیا، اس کے دل میں احساس بھی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ٹریننگ کی گئی ہے، اور وہ جواب دہ بھی بہت ہے. اگر وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کرے گا، اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے گا. وہ ڈیموٹ ہو سکتا ہے، اس کو پنشمنٹ مل سکتی ہے. جہاں فوج جو زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر کا، جی بڑا خوفناک، اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ جو لوگ فوج کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے آزاد کشمیر میں، ان کی سیاسی موت واقع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے سنبھالا. ویسے تو عیدی فاؤنڈیشن کے لوگ بھی گئے، جماعت اسلامی کے لوگ گئے، جماعت الدعوہ کے لوگ گئے، اور مطلب اتنے لوگ گئے اور اتنا سامان گیا کہ ٹریفک ہی بند ہو گئی. مگر فوج نے تو اپنا کردار ادا کیا. اور ارون صاحب مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہاں پر جو اس وقت میجر جنرل واجد عزیز صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہدایات اور حکم کا انتظار نہیں کرنا، آپ لوگوں نے آپریشن جاری رہنا اور آخری شخص یہ ایک واقعہ نہیں ہے. دیکھیے میں جنرل سلیم تھے، اگر میں نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیں.
मैं जब थर में कहत पड़ा तो मैं वहां गया। ठीक। मैंने जनरल नासिर जंजुआ से मुलाकात की कोयटा में। कोयटा के कोर कमांडर को इजाजत थी कि वो अखबार नवीसों से मिले, ताकि उनको दहशतगर्दी हो रही थी तो वो मिलते थे। मैं उनसे मिला और मैंने बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब थे, भत्ता वसूल किया जा रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन जनरल नासिर जंजुआ के जाने के बाद हालात बेहतर होने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें हर शख्स को सीने से लगाया, मसाइल हल करने की कोशिश की, हर आदमी की मेहनत समाजत की, मोहब्बत का इजहार किया, उसका नतीजा ही निकला। और जनरल जंजुआ की वजह से हालात बेहतर होने शुरू हुए। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, वापस जा रहे हो? मैंने कहा वापस कैसे मैं जा सकता हूँ, कराची में हालात इतने खराब हैं, इंसान कत्ल हो रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ जो अखबार नवीस का काम है। तो उन्होंने जनरल सलीम को फोन किया कि हमारे भाई आ रहे हैं, बाकी इससे भी ज्यादा नर्म अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इनके लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। ये तो इसलिए आ रहे हैं कि भाई थर को देखें, उस पर लिखें, कुछ चीखो पुकार करें, कुछ मदद करने की कोशिश करें। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास ठहरेंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो, मेरा दफ्तर जो है वो बंदोबस्त करता है 5 स्टार होटल में ठहरने का, गाड़ी का। ये उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पास ठहरेंगे और मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अच्छा। और वो एक सादा सा कमरा था, उसमें उन्होंने मुझे ठहरा दिया। बस फर्क ये होता है 5 स्टार होटल से वो बेहतर होता है, इसलिए बेहतर होता है कि वहां जो काम आप कहें फटाफट हो जाता है। भाई पानी पिला दो, खाने के लिए कोई चीज ला दो, 5 मिनट में आ जाती है। इसके बाद उन्होंने मेजर जनरल साहब को फोन किया कि भाई ये आ रहा है और इसको ले जाओ। मैंने कहा मैं वहां इस्लामगढ़ में, क्या उसका नाम है कस्बे का, फोटोशूट के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अंदरूने थर जाऊंगा, मैं देखूंगा आम आदमी की असल हालत देखनी है। तो ताखीर से मैं पहुंचा तो मेजर जनरल साहब का चेहरा सुर्ख था, लेट हो गई। मैंने सोचा भाई देर हो गई है, फौजी तो दोपहर को खाना खाते नहीं, मुझे तो बड़ा तजर्बा है इसका, मतलब एक सैंडविच खा के एक प्याली चाय की पी लेते हैं, तो मैंने तो नाश्ता किया नहीं है। तो मैं रास्ते में खाना खाया और 2 रकत नमाज पढ़ी। तो मैं जब पहुंचा तो उनका चेहरा सुर्ख था और मुझे अंदाजा हो गया भाई मैं लेट हूं, कसूर तो मेरा है। उन्होंने कहा आप चाय पियेंगे? मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा जूस पी लें? मैंने कहा नहीं सर, मैं जूस भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, मैं खाना खा चुका हूँ। तो उन्होंने कहा मैं दूसरी दफा नहीं पूछूंगा। मैंने कहा नहीं सर आप बिल्कुल ना पूछें, मैं ताखीर हो गई है, मैं उसकी माफी चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था, उन्होंने अपने दौरे पे जाना था। उन्होंने मुझे साथ बिठाया, जगह जगह गए। रास्ते में मलिक रियाज के टेलीफोन आया उनको, एक जगह जहां वो थे अपना सिग्नल थे। उन्होंने कहा जितने पैसे आप कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको पता है कि वो हर जगह उन्होंने अपने पैसे देने होते हैं और अपना नंबर बनाने होते हैं। आपके तला के लिए अर्ज है ठीक कि बनी गाला में या आजम खां इतनी कसरत से जाते हैं या मलिक रियाज जाते हैं। ब्रेक की तरफ एक मिनट मेरी बात सुन। उन्होंने कहा, मेजर जनरल ने कहा देखिए ये फौज होती क्या है जो उसमें भी खराबियां हैं। उन्होंने कहा मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कैशियर नहीं हूं, पैसे जिसको देने हैं उसको दो। मैंने कहा जनरल साहब ये मेरे पे थोड़े से पैसे, मेरे पे कितने पैसे हो सकते थे? अच्छा। ये थोड़े से पैसे हैं, ये आप बेहतर जजमेंट कर सकते किसी को दे। और छोड़ यार, मेरी बीवी ने पैसे दिए हुए हैं, पहले मैं वो दूंगा, अगर मैं वो नहीं दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी, ये पैसे बाद में दूंगा। फिर उसकी उन्होंने मुझे रसीद भेजी बाकायदा जिस अदारे को दिए थे। अच्छा ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे। जिस तरह से मसाइल के हवाले से हारून साहब ने मुकम्मल पिक्चर हमारे देखने वालों के सामने रखी है, शहर कराची की भी कुछ तस्वीर आप लोगों के सामने ऐसी रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।